طرزِ زندگی جو ہے اس میں اسلام نے آپ کو آزاد رکھا ہے، معاملات میں آپ کو اسلام نے آزاد رکھا ہے، آپ کیسے گزاریں گی زندگی، اس میں اسلام مداخلت، جب اسلام کے اوپر بات آتی تب اسلام اس میں آپ کو مداخلت ہے۔ یہاں پہ جو برصغیر کے اندر جو جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے، جوائنٹ فیملی کا سسٹم یہ کہاں پہ ہے؟ یہ برصغیر میں ہے۔ باقی دنیا میں آپ جائیں گے، جس رات کو بیٹے نے شادی کی اسی رات وہ الگ ہو گئے، اس کا الگ گھر ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر شادی سے پہلے لڑکا مر جاتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی مال ہے، کس کو ملے گا؟ ماں باپ کو ملے گا، یا بہن بھائی ان کو ملے گا، کوئی دوسرا فریق متاثر تو نہیں ہوگا۔ لیکن جس رات اس نے شادی کی اسی رات اس کی یا اس کا تعلق دو اور لوگوں سے بن جاتا ہے۔ کتنے لوگوں سے؟ وہ کون ہے؟ شادی کی پہلی رات میں ایک نوجوان کا رشتہ دو لوگوں سے ہوتا ہے، اور دو لوگوں سے۔ ایک تو بیوی ہے، اگر اسی رات حمل لگ گیا، اگر اس کے بعد وہ مر گیا، کتنے لوگ متاثر ہوں گے؟ تو یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اب جب آدمی سپریٹ رہ رہا ہے، جب جس رات اس نے شادی کی، اگر اس کے بعد اس کا کوئی مال تھا تو وہ کس کو ملے گا؟ اس بچے کو جو ابھی حمل ہے، اور اس عورت کو۔ لیکن یہاں پہ جو ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، ہم جو بھی کماتے ہیں کس کو دیتے ہیں؟ اور اکثر کیا ہوتا ہے، جب بڑا بیٹا ہی مر جاتا ہے تو چھوٹا بیٹا آ کر کہتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ اس کو یہ نظر نہیں آتا اس وقت یہ تو بڑے بھائی نے کمایا ہے۔ جب خود غرضی کا عنصر غالب آ جائے تو اس وقت ہمیں دین دکھتا نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ کہاں یہ کہاں پہ فالٹ ہے؟ فالٹ کہاں؟ ہماری سسٹم کے اندر فالٹ ہے۔ اور جب ایسی حالت میں جہاں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، اگر وہاں پہ کوئی لڑکا مر جائے، باپ کے پاس 2-3 بیٹے ہیں، ایک بیٹا مر گیا، اب وہاں پہ پرابلم ہوتی ہے کہ اس بیٹے نے جو کمائے تھے وہ کدھر ہے؟ اس پہ کون قبضہ کرتا ہے؟ پہلے مرتبہ باپ، اس کے بعد کون؟ اب اس کے جو پوتے ہوتے ہیں، یا باپ نہیں ہے تو پھر باپ بھی مر جاتا ہے، پھر کون قبضہ کرتا ہے؟ بھائی کرتے ہیں۔ اب اس کے جو اپنے لڑکے ہوتے ہیں وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا؟ یہ ازل نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ ازل ہوتے ہیں۔ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ تاکہ اس بھائی کی جو باپ ہے، مال ہے، اس کو ہڑپ کیا جائے۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، کتب علیکم، یعنی اسلوب کیا ہے؟ آپ کے اوپر فرض کیا گیا، اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، ان ترک خیرا، اگر اس نے خیر چھوڑا، الوصیت، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ کس کے لیے؟ للوالدین، والدین کے لیے اب وصیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا وصیت لوارث، نکل گیا نا۔ والاقربین، اور اقربین میں سے، رشتہ داروں میں سے جو وارث ہے اس کے لیے بھی وصیت۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت۔ اب کون رہ گیا؟ اگر کوئی اقربین میں سے ہے لیکن وہ وارث نہیں ہے، اس کے لیے وصیت موجود ہے کہ نہیں؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ چاہیے؟ جو اقربین میں سے ہے، جو رشتہ دار ہے لیکن وہ وارث نہیں ہے، کیا اس کے لیے وصیت ابھی باقی ہے؟ قرآن میں دکھاؤ مجھے کہ کہاں سے اس حکم کو منسوخ کیا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ نقطہ جو ہے نا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو آپ آج کے بعد کوئی آپ کی مجلس میں یہ نہیں کہے گا کہ اسلام کے اندر کوئی عزل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان عدل کرو۔ اب اس عدل کی جو تشریح ہے وہ حدیث کے اندر نہیں آئی ہے۔ یہ جو عدل کے بارے بات کی گئی ہے کہ حدیث کے اندر اولاد کے درمیان ہبہ دینے میں عدل سے کام لو، اس کی تشریح احادیث کے اندر۔ اب اس میں علماء نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد کی بنیاد پر جو ہے اس میں 2 رائے سامنے آئے۔ کیا ہے؟ ایک رائے ہے کہ اگر ایک باپ اپنے چیز کو، اپنی کسی پراپرٹی کو اپنے بچوں کے درمیان ہبہ میں تقسیم کرنا چاہے تو اس کو لڑکے اور لڑکی کو برابر دینا ہے۔ اگر باپ کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو وہ اس چیز کے کتنے حصے کرے گا؟ ایک حصہ بیٹے کو دے گا اور ایک حصہ
یہ بھی عدل ہے. کیوں یہ رائے کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں حدیث کے اندر جو عدل کا لفظ آیا ہے اس کی وضاحت، عدل سے مراد کیا ہے؟ تو عدل سے مراد یہ ہے برابری. کیا ہے؟ برابری. تو برابری کا مطلب کیا ہے؟ بیٹے کو بھی وہی حصہ دیا جائے اور بیٹی. یہ عدل کا تقاضا ہے. اور اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت مفضلا احدا في العطايا لفضلت الاناث، کہ اگر میں عطایا گفٹ میں کسی کو کیا تفضیل دیتا تو میں کس کو زیادہ دیتا؟ بیٹیوں کو دیتا. تو ان حالات کے ہوتے ہوئے بعض علماء نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہبہ کے اندر باپ کو برابری کرنی چاہیے. دوسرا موقف ہے علماء کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کے مال کو کیسے تقسیم کیا؟ اگر انسان کے ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، للذکر مثل حظ، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ تقسیم عدل نہیں ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ کیا یہ عدل نہیں ہے؟ اگر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے کو 2 حصے مل رہے ہیں اور بیٹی کو، تو زیادہ عدل تو یہی ہے. حالانکہ ہماری عقل کہتی ہے کہ عدل کیا ہے؟ برابر. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو تقسیم جو ہے وہ تو عین عدل ہے. حالانکہ ہم کو نظر آتی ہے کیا؟ برابر برابر. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی باپ اپنی جائیداد کو، اپنی کسی چیز کو اپنے بچوں کے درمیان تقسیم کرنا چاہے تو اس صورت میں بیٹے کو 2 حصے دے گا اور بیٹی کو 1 حصہ دے گا، بالکل جس طرح اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد اس کے مال کو تقسیم کیا ہے. بہرحال دونوں رائے جو ہے قابل احترام ہے، کیونکہ اس میں نص حدیث نہیں ہے کہ عدل سے یہاں پہ مراد کیا ہے. اور یہاں پہ بعض علماء نے مثلا بعض اس کو راجح قرار دیتے ہیں اور جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کام لیا ہے وہ عدل ہے، وہ عین عدل ہے. تو بیٹے کو 2 حصے دیے جائے اور بیٹی کو 1 حصہ جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی رشتہ دار وارث ہوگا. آپ کا ماموں ہے، رشتہ دار ہے نا، وارث ہے؟ وارث نہیں ہے. آپ کے بھائی کی بیٹی ہے، رشتہ دار ہے نا، لیکن وارث نہیں ہے. بہن کی بیٹی ہے، رشتہ دار ہے لیکن وارث نہیں. تو آیت الموارث میں جہاں والدین کا کو حصہ دیا گیا اور ان رشتہ داروں کو حصہ دیا گیا جو وارث ہے، تو صرف وہی لوگ نکل جائیں گے. باقی جو ہے باقی لوگوں کے لیے تو موجود ہے نا. باقی لوگوں کے حق میں اس آیت کو کس نے منسوخ کیا؟ باقی لوگوں کے لیے اس آیت میں جو حکم ہے وہ کس نے منسوخ کیا؟ دکھا. انشاءاللہ آج کے اس درس میں جو ہمارا موضوع رہے گا ہے وہ ہے علم المیراث. کیا ہے؟ اور اس کا دوسرا نام ہے علم الفرائض. دونوں ایک ہی نام ہے. ایک انسان کو دنیا کے اندر جہاں عبادات کے ساتھ واسطہ ہے وہاں اس کو معاملات بھی پیش آتے ہیں. ایک انسان کو دنیا کے اندر کتنے چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے؟ عبادات اور معاملات. معاملات میں کیا ہے؟ معاملات میں آپ خرید فروخت کرتے ہیں، آپ لین دین کرتے ہیں، آپ نکاح کرتے ہیں. یہ معاملات میں شمار ہوتے ہیں. اور ان معاملات میں کبھی کبھار ایک انسان جو ہے مال کا تبادلہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مطلب میرے پاس مال ہے، اس کو میں
کسی دوسرے کو دیتا ہوں. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ مبادلۃ المال، یعنی مال کا دو آدمیوں کے درمیان تبادلہ ہوتا ہے، اور اس کے دو کنڈیشن ہے. یا تو یہ مالی تبادلہ دو انسانوں کے درمیان کسی عوض کے اگینسٹ ہو. آپ بازار جاتے ہیں، آپ کو یہ چیز خریدنی ہے، یہ مال ہے نا، اس کی ایک قیمت ہے، یہ مال ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو چاہیے، آپ کیا دیتے ہیں؟ آپ دکاندار کو دیتے ہیں پیسہ، تو آپ تبادلہ کرتے ہیں. وہ آپ ایک چیز دیتے ہیں، وہ آپ کو، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ خرید و فروخت. خرید فروخت. تو ایک تبادلہ ہمارے پاس جو مال کا ہوتا ہے وہ بی عوض، یعنی وہ مفت میں نہیں ہوتا، بلکہ کسی چیز کے اگینسٹ، کسی چیز کی قیمت یا کسی چیز کو، یعنی آپ تبادلہ کرتے ہیں. دوسرا تبادلہ مال ہوتا ہے بغیر عوض. آپ کسی کو مال دیتے ہیں، واپس میں آپ کچھ نہیں لیتے. تو یہ جو آپ پوری چیزوں کو سمجھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ معاملات. اور معاملات میں آپ کو یہ معاملہ بھی درپیش آتا ہے. دنیا کے اندر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپس میں تبادلہ مال کرتے ہیں. اس تبادلے کی دو صورتیں ہیں. ایک تبادلہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کچھ چیز دیتے ہیں، اس کے بدلے آپ کوئی چیز لیتے ہیں. یہ کس میں آتا ہے؟ خرید فروخت میں آتا ہے. ایک تبادلہ آپ کرتے ہیں، آپ دیتے ہیں، لیتے کچھ نہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں تبادلۃ المال بغیر عوض. اس کی تین قسمیں ہیں. جہاں آپ مالی تبادلہ کرتے ہیں بغیر کسی عوض کے، اس کی تین صورتیں ہیں. کیا ہے؟ جہاں پہ مالی تبادلہ ہوتا ہے بغیر عوض کے، اس کی تین صورتیں ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہبہ. آپ نے کسی کو کوئی چیز دے دی، یعنی میرے پاس کیا ہے؟ یہ قلم ہے، یہ میں آپ کو کسی کو دیتا ہوں، اس کے بدلے مجھے کچھ نہیں چاہیے، بلکہ میں نے آپ کو دیا ہبہ، ایز گفٹ دیا. دوسری چیز ہوتی ہے وصیت. یعنی ایک آدمی جو ہے مرنے سے پہلے کہہ کے رکھتا ہے، مرنے سے پہلے وہ کہہ کے رکھتا ہے زندگی میں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مال میں سے یہ چیز فلانی کو دینا. ہبہ اور وصیت میں کیا فرق سمجھتے ہیں آپ؟ ہبہ اور وصیت میں فرق یہ ہے کہ جو آپ ہبہ دیتے ہیں وہ آپ بولتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں. اپنی زبان سے بولا اور ہینڈ اوور بھی کیا زندگی میں ہی. لیکن وصیت یہ زندگی میں جو ہے آپ کہتے ہیں، لیکن اس کی تنفیذ کب ہوتی ہے؟ آپ کے مرنے کے بعد. یہ ہے فرق. دوسری فرق یہ ہے کہ آپ اگر ہبہ دیں گے تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اگر آپ ہبہ دیں گے کسی کو، اس کی کوئی حد شریعت نے مقرر نہیں کی ہے. لیکن اگر آپ کسی کو وصیت کریں گے تو اس کی شریعت کے اندر حد مقرر ہے. وہ کتنی ہے؟ بیلیٹا وانا چلا گوڑ دزے منتا نجس دزے منتا پانے بیجے تاہسان تو کیا بہتر گیا تھی کرونا ٹائمز آئے. میں دوبارہ کہتا ہوں، ہبہ اور وصیت میں کیا فرق ہے؟ ہبہ زندگی میں ہی بولا بھی جاتا ہے اور تنفیذ بھی زندگی میں ہی کی جاتی ہے. یہ چیز میں نے کسی کو بولا میں سہیل کو دیتا ہوں، دیا، اور اب اس کے پاس یہ چیز آ گئی، یہ بیچ سکتا ہے، اس کو استعمال کرے گا، یہ اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت جو ہے انسان زندہ ہونے کی صورت میں کہتا ہے، لیکن اس کی تنفیذ کب ہوتی ہے؟ اس کے مرنے کے بعد.
دوسری فرق، ہبا کی کوئی مقدار نہیں ہے. ایک آدمی جیتے جی جو ہے نا اپنا سارا مال کسی کو دے سکتا ہے، البتہ وصیت کے اندر کیا ہے، شرط ہے کہ یہ 1/3 1/3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ہبا جو ہے انسان اپنے رشتہ دار کو بھی دے سکتا ہے، اپنے وارث کو بھی دے سکتا ہے اور غیر وارث کو بھی دے سکتا ہے، لیکن وصیت وارث کے لیے نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ مرنے کے بعد اس کو وراثت ملے گی، ڈبل نہیں چاہیے. اگر کوئی آدمی زندگی کے اندر وصیت کرتا ہے کہ میرے فلانی بیٹے فلانی بیٹی یا فلانی رشتہ دار کو کچھ دے دینا، یہ تب جائز ہے جب ورثہ اس کے جو وارثین ہیں اس کو اجازت دے، ورنہ اس کی اجازت نہیں ہے. تو ایک اور چیز ہے ہبا کے اندر کہ ایک انسان اگر اپنے اولاد کے درمیان کوئی چیز ہبا کرتا ہے، کیا ہے، مثلا آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہے، آپ کہتے ہیں میرے پاس میری ضروریات سے زیادہ ہے، میں اپنے بچوں میں تقسیم کروں گا. تو اگر انسان اپنے بچوں کے درمیان ہبا کرے گا کوئی چیز، تو اس میں شریعت کی طرف سے اس کو ہدایت ہے کہ وہ اس میں عدل کرے. کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان عدل کرو. اب اس عدل کی جو تشریح ہے وہ حدیث کے اندر نہیں آئی ہے. یہ جو عدل کے بارے بات کی گئی ہے کہ حدیث کے اندر اولاد کے درمیان ہبا دینے میں عدل سے کام لو، اس کی تشریح احادیث کے اندر. اب اس میں علماء نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کی بنیاد پر جو ہے اس میں 2 رائے سامنے آئے. کیا ہے؟ ایک رائے ہے کہ اگر ایک باپ اپنے چیز کو، اپنی کسی پراپرٹی کو اپنے بچوں کے درمیان ہبا میں تقسیم کرنا چاہے تو اس کو لڑکے اور لڑکی کو برابر دینا ہے. اگر باپ کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو وہ اس چیز کے کتنے حصے کرے گا؟ 1 حصہ بیٹے کو دے گا اور 1 حصہ، یہ بھی عدل ہے. کیوں یہ رائے کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں حدیث کے اندر جو عدل کا لفظ آیا ہے اس کی وضاحت، عدل سے مراد کیا ہے؟ تو عدل سے مراد ہے برابری. کیا ہے؟ برابری. تو برابری کا مطلب کیا ہے؟ بیٹے کو بھی وہی حصہ دیا جائے اور بیٹی، یہ عدل کا تقاضا ہے. اور اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت مفضلا احدا في العطايا لفضلت الاناث، کہ اگر میں عطایا گفٹ میں کسی کو کیا تفضیل دیتا تو میں کس کو زیادہ دیتا؟ بیٹیوں کو دیتا. تو ان حالات کے ہوتے ہوئے بعض علماء نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہبا کے اندر باپ کو برابری کرنی چاہیے. دوسرا موقف ہے علماء کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کے مال کو کیسے تقسیم کیا. اگر انسان کے ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، للذکر مثل حظ، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ تقسیم عدل نہیں ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ کیا یہ عدل نہیں ہے؟ اگر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے کو 2 حصے مل رہے ہیں اور بیٹی کو، تو زیادہ عدل تو یہی ہے. حالانکہ ہماری عقل کہتی ہے کہ عدل کیا ہے؟ برابر. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو تقسیم جو ہے وہ تو عین عدل ہے. حالانکہ ہم کو نظر آتی ہے کیا؟ برابر برابر. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی باپ اپنی جائیداد کو، اپنی کسی چیز کو اپنے بچوں کے درمیان تقسیم کرنا چاہے تو اس صورت میں بیٹے کو 2 حصے دے گا اور بیٹی کو 1 حصہ دے گا، بالکل جس طرح اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد اس کے مال کو تقسیم کیا ہے. بہرحال دونوں رائے جو ہے قابل احترام ہے، کیونکہ اس میں نص حدیث نہیں کہ عدل سے یہاں پہ مراد کیا ہے. اور یہاں پہ بعض علماء نے مثلا بعض اس کو راجح قرار دیتے ہیں اور بعض، اور جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کام لیا ہے وہ عدل ہے، وہ عین عدل ہے، تو بیٹے کو 2 حصے دیے جائے اور بیٹی کو 1 حصہ جائے. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس کیا؟ ہبہ. یہ کیا ہے؟ تبادلۃ المال بغیر عوض. یہ ہم تبادلہ کرتے ہیں، ہم دیتے ہیں کسی کو، اپنے جیب سے نکالتے ہیں دوسرے کو دیتے ہیں، لیکن واپس مجھے کچھ نہیں چاہیے. اس کے بعد آتی ہے وصیت. کیا آتی ہے؟ اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی مال کا تبادلہ ہوتا ہے. ایک انسان سے مال لیا جاتا ہے، وہ دوسرے کو دیا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں میں نے کہا وصیت سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان جیتے جی زبان سے کہے کہ میری یہ چیز یا میرے مال میں سے یہ حصہ میرے مرنے کے بعد مسجد کو دیا جائے، درسگاہ کو دیا جائے، یتیم خانے کو دیا جائے، ہسپتال کو دیا جائے، یا فلانی آدمی کو دیا جائے. لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ اس میں 2 شرط ہے. جب یہ آدمی مر جائے گا تو اس کی تنفیذ کب ہوگی؟ مرنے کے بعد ہوگی. زندگی بھی اس نے کہا ہے، لیکن اس کی تنفیذ کب ہوگی؟ اس کو عمل لانے کے لیے 2 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. نمبر 1، دیکھا جائے کہ اس نے 1/3 سے زیادہ وصیت تو نہیں کی ہے. اگر اس نے نصف کی وصیت کی ہے تو اس کی تنفیذ 1/3 سے کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے وصیت کی ہے، اس کے پاس 6 غلام تھے. کتنے؟ اس نے وصیت کی کہ ان کو میرے مرنے کے بعد آزاد کیا جائے. تو اللہ کے نبی نے ان 6 غلاموں کو لایا، ان میں قرعہ ڈال دیا. کیا ڈال دیا؟ قرعہ کیسے کو کہتے ہیں؟ چیر اترا ہونے. اور اس میں سے 2 کو نکالا. 6 کا 1/3 کتنا ہوتا ہے؟ 2. تو 2 کو آزاد کیا، 4 کو واپس کیا. تو یہاں پہ جو ہے نا اللہ کے نبی نے اس کی وصیت کو کتنے میں جو ہے عمل آیا؟ 1/3 میں. اور یہ وصیت جو ہے وارث کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یہ وصیت جو ہے وارث کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین. کتب علیکم مطلب کیا ہے؟ آپ کے اوپر فرض کیا گیا. آپ کے اوپر کتب علیکم، آپ کے اوپر فرض کیا گیا. اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے. ان ترک خیرا، اگر اس نے کوئی خیر پیچھے چھوڑا. خیر سے مراد کیا ہے؟ مال. الوصیہ، فرض کیا کی گئی؟ وصیت. کس کے لیے؟ للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے. یعنی ایک آدمی کے اوپر وصیت فرض کی گئی کہ وہ مرنے سے پہلے اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہے تو اس میں سے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے. چونکہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالی نے آیت الموارث کو نازل کیا. آیت الموارث کو، اس میں سے جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے وہاں پہ نصیب رکھا، حصہ رکھا ہے نا. تو اس آیت سے اس آیت کا کیا ہوا؟ منسوخ ہوا، حکم منسوخ ہوا. اور اس میں ایک اہم چیز جو ہے، آپ جس کی طرف لوگ نہیں جاتے ہیں، بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آیت الموارث نے اس پوری آیت کو منسوخ کیا. لیکن یہ دعویٰ صحیح. اس آیت میں کتنے لوگوں کے لیے وصیت ہے؟ والدین اور رشتہ داروں کے لیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی رشتہ دار وارث ہوگا. آپ کا ماموں ہے، رشتہ دار ہے نا، وارث ہے؟ وارث نہیں ہے. آپ کے بھائی کی بیٹی ہے، رشتہ دار ہے نا، لیکن وارث نہیں ہے. بہن کی بیٹی ہے، رشتہ دار ہے، لیکن وارث نہیں. تو آیت الموارث میں جہاں والدین کا وہ حصہ دیا گیا اور ان رشتہ داروں کو حصہ دیا گیا جو وارث ہے، تو صرف وہی لوگ نکل جائیں گے. باقی جو ہے باقی لوگوں کے لیے تو موجود ہے نا. باقی لوگوں کے حق میں اس آیت کو کس نے منسوخ کیا؟ باقی لوگوں کے لیے اس آیت میں جو حکم ہے وہ کس نے منسوخ کیا؟ دکھا. یہاں پہ ایک اہم مسئلے کی طرف میں آپ کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں.
آپ کی توجہ آپ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جب آپ نوجوان ہوتے ہیں نا تو آپ جب ڈسکس کرتے ہیں اکثر اسلام کے اوپر جو ہے نا کچھ لوگ اٹیک کرتے ہیں. المیہ اس بات کا ہے کہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں پتہ، جب ہمیں غیر کوئی سناتا ہے یا اپنے مسلمان کچھ بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کشیر میں جو نا مشہور گمت کی اگر دادا کی موجودگی میں پوتا ہوگا تو پوتے کو وراثت ملے گی؟ نہیں ملتی ہے نا. کیا ہوا نا کشیر یہ گو ازل کیا گو یہ لفظ چھو سارنی یاد. لفظ ازل چھو دپتس سپیلنگ کیا چھ امچ ازل سپیلنگ کیا چھ دت کیا ونان یہ گو ازل یہ چھ تمہیں یاد کیا تم چونکہ اس مز چھ خود غرضی زیادہ کیا اس لفظ میں ضرورت چھ یہ اس نہ پئی وضوس میں کس فرض مگر یہ ازل ہے کیا ایسا. دیکھیں میں آپ کو بولتا ہے ہمارا یہاں پہ کیا ہے اسلامی طرز زندگی جو ہے اس میں اسلام نے آپ کو آزاد رکھا ہے. معاملات میں آپ کو اسلام نے آزاد رکھا ہے. آپ کیسے گزاریں گی زندگی اس میں اسلام مداخلت، جب اسلام کے اوپر بات آتی تب اسلام اس میں آپ کو مداخلت ہے. یہاں پہ جو برصغیر کے اندر جو جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے، جوائنٹ فیملی کا سسٹم یہ کہاں پہ ہے؟ یہ برصغیر میں ہے. باقی دنیا میں آپ جائیں گے جس رات کو بیٹے نے شادی کی اسی رات وہ الگ ہو گیا، اس کا الگ گھر ہے. اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر شادی سے پہلے لڑکا مر جاتا ہے اگر اس کے پاس کوئی مال ہے کس کو ملے گا؟ ماں باپ کو ملے گا یا بہن بھائی ان کو ملے گا. کوئی دوسرا فریق متاثر تو نہیں ہوگا. لیکن جس رات اس نے شادی کی اسی رات اس کی یا اس کا تعلق دو اور لوگوں سے بن جاتا ہے. کتنے لوگوں سے؟ وہ کون ہے؟ شادی کی پہلی رات میں ایک نوجوان کا رشتہ دو لوگوں سے ہوتا ہے اور دو لوگوں سے. ایک تو بیوی ہے، اگر اسی رات حمل لگ گیا، اگر اس کے بعد وہ مر گیا، کتنے لوگ متاثر ہوں گے؟ تو یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اب جب آدمی سپریٹ رہ رہا ہے، جب جس رات اس نے شادی کی اگر اس کے بعد اس کا کوئی مال تھا تو وہ کس کو ملے گا؟ اس بچے کو جو ابھی حمل ہے اور اس عورت کو. لیکن یہاں پہ جو ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں ہم جو بھی کماتے ہیں کس کو دیتے ہیں؟ اور اکثر کیا ہوتا ہے جب بڑا بیٹا ہی مر جاتا ہے تو چھوٹا بیٹا آ کر کہتا ہے کہ یہ میرا ہے. اس کو یہ نظر نہیں آتا اس وقت یہ تو بڑے بھائی نے کمایا ہے. جب خود غرضی کا عنصر غالب آ جائے تو اس وقت ہمیں دین دکھتا نہیں ہے. آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ کہاں یہ کہاں پہ فالٹ ہے؟ فالٹ کہاں؟ ہماری سسٹم کے اندر فالٹ ہے. اور جب ایسی حالت میں جہاں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اگر وہاں پہ کوئی لڑکا مر جائے، باپ کے پاس 2-3 بیٹے ہیں، ایک بیٹا مر گیا، اب وہاں پہ پرابلم ہوتی ہے کہ اس بیٹے نے جو کمائے تھے وہ کدھر ہے؟ اس پہ کون قبضہ کرتا ہے؟ پہلے مرتبہ باپ، اس کے بعد کون؟ اب اس کے جو پوتے ہوتے ہیں یا باپ نہیں ہے تو پھر باپ بھی مر جاتا ہے، پھر کون قبضہ کرتا ہے؟ بھائی کرتے ہیں. اب اس کے جو اپنے لڑکے ہوتے ہیں وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ گئے کیا؟ یہ ازل نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ ازل ہوتے ہیں. کیوں ایسا کہتے ہیں؟ تاکہ اس بھائی کی جو باپ ہے مال ہے اس کو ہڑپ کیا جائے. لیکن میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی کتب علیکم، یعنی اسلوب کیا ہے؟ آپ کے اوپر فرض کیا گیا اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، ان ترک خیرا، اگر اس نے خیر چھوڑا، الوصیت، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ کس کے لیے؟ للوالدین، والدین کے لیے اب وصیت نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا وصیت للوارث. نکل گیا نا؟ والاقربین، اور اقربین میں سے رشتہ داروں میں سے جو وارث ہے اس کے لیے بھی وصیت. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت. اب کون رہ گیا؟ اگر کوئی اقربین میں سے ہے لیکن وہ وارث نہیں ہے اس کے لیے وصیت موجود ہے کہ نہیں؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ چاہیے جو اقربین میں سے ہے، جو رشتہ دار ہے لیکن وہ وارث نہیں ہے، کیا اس کے لیے وصیت ابھی باقی ہے؟ قرآن میں دکھاؤ مجھے کہ کہاں سے اس حکم کو منسوخ کیا جا رہا ہے.
اور اگر آپ کو یہ نقطہ جو ہے نا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، تو آپ آج کے بعد کوئی آپ کی مجلس میں یہ نہیں کہے گا کہ اسلام کے اندر کوئی عزل ہوتا ہے. وَن چھُنہٕ کانٛہہ مول وصیت کران کی جب باپ ابھی زندہ ہے، جب باپ ابھی زندہ ہے وہ کہتے ہیں میں وصیت نہیں کروں گا. تت مت کہاں بہ پڑھ نماز ہمارے ہاتھ میں تلوار تھوڑی ہے. کوئی کہتا ہے میں زکات دے دوں گا، ہمارے پاس خلافت تو نہیں ہے ہم اس کی گردن اٹھا دیں گے. کوئی کہتا ہے میں وصیت نہیں کروں گا. تو یہ کیا سمجھو اصلی لوگوں کرے کت ٹھیک کرنے کت یہ منتا ہی تھا. لیکن اللہ کا کیا حکم ہے؟ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس کو وصیت کرنی ضروری ہے. بہرحال یہ بڑی لمبی چوڑی داستان ہے، تو لیکن کم سے کم آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ آج کے بعد کسی کو آپ یہ کہنے کا موقع نہیں دیں گے کہ اسلام کے اندر کوئی عزل ہوتا ہے، بلکہ اسلام کے اندر ایک تبادلہ ہوتا ہے مال کا مرنے کے بعد. کس صورت میں؟ میراث کی صورت. یہ دروازہ کھلنے سے پہلے بند ہو گیا، لیکن ابھی 2 دروازے کھلے ہیں. ابھی کیا ہے؟ مثلا باپ کو جو ہے نا ایک بیٹا، اس کے پاس 2-3 بیٹے تھے، ایک بیٹا اپنی زندگی میں مر گیا. اب یہ جو مر گیا بیٹا، اس کو کب باپ کی وصیت وراثت مل جاتی؟ جب باپ مر گیا. یہ کب ہوتا؟ یہ تو لاسٹ سٹیپ ہے نا. لیکن ابھی باپ زندہ ہے، ابھی اس کے پوتے موجود ہیں، اس کے اپنے بیٹے بھی ہیں اور پوتے بھی ہیں. ابھی کتنے دروازے کھلے ہیں، لیکن وہ نہیں دخل ہوتا ہے. اس میں کیا کرے گا؟ وۄنۍ ما چھُ اسلام ذمہ دار، وۄنۍ ما چھُ اسلام ذمہ دار. تۄہہِ ونیو کہ ہے اسلامس منٛز چھُ ظلم، ان پوتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. یہ چھُ اکھ چیز گژھان حظ، یہ چھُ ہمیشہ سون اسلام یوان کرنے پیش کتھ پٲٹھۍ؟ غلط طریقہ. اور غلط طریقہ تیلی یوان پیش کرنے ییٚلہِ نہٕ اَسہِ چھِ پاے اسلامس منٛز. یہ مسئلہ جب میں نے بولا نا، مجھے ہندوستان کے ایک مشہور عالم ہے، اس نے مجھے فون کیا، کہا ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کی ایک کلپ سنی، اس میں آپ یہ بولتے ہیں، مجھے لکھ کر دے دو. یہ اس نے وراثت کے بارے میں بہت کتابیں لکھی ہے. کہا آج تک میری ذہن میں یہ نقطہ نہیں آیا جو آپ نے ابھارا. میں نے کہا یہ تو قرآن کہتا ہے، آپ قرآن میں دیکھو، قرآن کی تفسیر اٹھا کر دیکھو، قرآن کے اندر کہیں اس بات کا اشارہ نہیں ملتا ہے کہ یہ پوری آیت منسوخ ہوئی. اس آیت پہ کس کے لیے وصیت منسوخ ہوئی؟ والدین اور اس رشتہ دار کے لیے وہ جو وارث ہے. لیکن جو وارث نہیں ہے، پوتا کیا نہیں ہے؟ پوتا اس وقت وارث نہیں ہے، لیکن رشتہ دار تو ہے نا، تو اس کے لیے وصیت کہاں گئی؟ اب یہاں کوئی کرتا نہیں ہے، نہ ہبہ کرتا ہے نہ وصیت. اب کیا کرے اسلام؟ اب کیا کرے اسلام؟ اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ آتا ہے وہ ہے میراث کا. کیا ہے یہ بھی؟ کیا ہے یہ بھی؟ ایک آدمی کا مال دوسرے کے پاس آ جاتا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہبہ اور وصیت کے اندر جس کا مال تھا اس کا کچھ تصرف تھا، اس کی کچھ مرضی کا دخل تھا، اس کی مرضی کا دخل تھا. لیکن جب میراث ہے، جب آدمی مر گیا، اس نے اپنے پیچھے کوئی مال چھوڑا، اب اس کی مرضی کا کوئی دخل نہیں. اب اس میں کون مداخلت کرتا ہے؟ کون؟ اس میں مداخلت کون کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد ہم آتے ہیں علم الفرائض. یہ بھی ہے ایک قسم کا مالی تبادلہ. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک آدمی مر جاتا ہے اور اگر اس نے اپنے پیچھے کوئی مال چھوڑا ہوا ہے تو اس کو جو ہے اس مال کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا.
اس مال کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا. کیسے پہنچانا؟ شریعت کے مطابق. اس کو ہم کہتے ہیں وراثت. سمجھ آوا؟ کشر پہ ون اگر کا انسان وی مود زندگی مز اس مال یا دتن کنس ہب نت کرن وصیت. اب جو بچا ہے اب وہ مر گیا, اب اس مال کو کس کو دینا ہے؟ مستحق کو. کس کو؟ ابھی ہم نہیں کہیں گے وارث کو, وہ دینا ہے کس کو؟ مستحق کو. کیسے؟ قرآن شریعت کے مطابق. اس کو کہتے ہیں علم الفرائض اور علم المیراث. ترکس ون میں کشر پہ من تریم لائن کھڑا وت کت ون اس علم میراث کشر پہ ون میں سادہ پہ. کش انسان سن مرمتس مال واتناؤن کمس مستحقس. کت پہ؟ چربی. بہ ون کت پہ عربی پہ امی ڈیفنیشن کیا, بہ ون کشر پہ. تکیاز اس کیا مقصد ہیچوا تھی مردہ انسان نے اپنے پیچھے جو مال چھوڑا وہ مستحق تک پہنچانا. وہ مستحق تک. دیکھیں آپ نے کچھ دن سے یہ جو ہے اعلان سنا یہاں پہ. یہاں پہ مقصد کیا ہے؟ یعنی یہاں پہ مقصد ہے انہوں نے لڑکوں کو جمع کیا اور اساتذہ کو لایا. کیا لایا؟ مقصد کیا ہے؟ اساتذہ کے پاس جو علمی مواد ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے. سمجھ آؤ؟ تو انہوں نے جو یہ کورس کیا, اگر یہ اساتذہ کو لاتے لیکن لڑکے نہیں آتے تو کورس ہو جاتا. اگر لڑکے آتے استاد نہیں آتے تو کورس ہوتا. اگر استاد بھی آئے لڑکے بھی آئے لیکن استاد کے پاس وہ مٹیریل نہیں ہے جو وہ لڑکوں کو دے گا, کورس مکمل ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہے جب ہم کوئی کورس, جب ہم کوئی انسٹیٹیوٹ کھولتے ہیں تو ہمیں بنیادی طور سے کتنی چیزیں چاہیے؟ کتنی؟ مطلب پہلا کیا ہے؟ یہاں میں نے آپ کے سامنے زندہ مثال پیش کی نا. ہمارے پاس کورس ہے نا, ہے نا, ہمارے پاس کورس ہے اور کورس میں ہم نے کہا کہ 3 چیزیں ہمیں. کون؟ ٹیچر, اور کیا ہے؟ اگر ٹیچر ہوگا یہ نہیں ہوگا, کورس ہوگا. اگر دونوں ہیں لیکن اس کے پاس میٹیریل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں کورس کے لیے جو ہے نا جو بنیادی چیزیں چاہیے وہ 3 ہیں. اسی طرح جب ہم علم المیراث پڑھیں گے تو ہمیں علم المیراث کی بنیاد رکھنی ہے کچھ چیزوں پر. کیا رکھنی ہے؟ اس کو ہم بولتے ہیں ارکان الارث. کیا بولتے ہیں؟ سمجھ آؤ؟ جس طرح میں نے کورس کے بارے میں آپ کو ایگزامپل دی, اسی طرح میراث کے بارے میں ہم کب پڑھیں گے علمی میراث؟ جب کوئی آدمی مر جائے, کوئی آدمی ابھی زندہ ہے تو ہم اس کا مال تقسیم کریں گے. اگر کوئی آدمی مر گیا لیکن اس کے پیچھے کوئی مستحق نہیں ہے, کوئی وارث نہیں ہے تو ہمیں کیا فائدہ؟ ہمارا کا کام ہے؟ ہمارا کوئی کام ہے؟ مرنے والا ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی وارث, تو ہمارا کوئی کام ہے؟ نہیں ہے, تو ہمارا کام نہیں بنے گا. اگر کوئی آدمی مر گیا اس کے پیچھے وارث بھی ہے لیکن اس نے اپنے پیچھے کچھ چھوڑا نہیں, ہمارا کیا کام؟ تو اس کا مطلب ہے جن چیزوں پہ ہم اپنے علم المیراث کی بنیاد ڈالیں گے وہ کتنے ہیں؟ 3. پہلا ہے ہمارے پاس, اس کو ہم بولتے ہیں مورث. کیا بولتے ہیں؟ یہ وہ آدمی ہے جو اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جاتا ہے. کیا جاتا ہے؟ یہ مالدار ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے
वारिस, ये वो आदमी है जिसको लेना है। क्या लेना है? क्या लेना है? जाहिर सी बात हमारे पास होना चाहिए हक की मौरूस। अगर ये तीन चीजें जिंदा हैं, तीन चीजें मौजूद हैं, तब जाकर हमें क्या करना है? तब हम इल्मुल फराइज पढ़ेंगे, तब हम वरना इल्मुल फराइज पढ़ने की जरूरत जब तक कि तीनों चीजें मौजूद न हो। और उससे पहले जब आपने वरासत की जो है तारीफ पढ़ ली, क्या है वरासत से मुराद? क्या है इल्म वरासत? क्या मुराद है? हाँ, अरबी में कहते हैं, अरबी में कहते हैं ईसालुल हुकूकी इला अहलिहा, या इल्मुन युअरफु बिही मन यरिस व मन ला यरिस व मता यरिस। ये ऐसा इल्म है जिसमें आपको इस बात की इल्मियत दी जाती है कि कौन वारिस बनता है, किसको नहीं मिलता है और कितना मिलता है, बस यही चीज। लेकिन हमारी जो बात है वो किसके इर्द गिर्द घूमती है? माल ही तकसीम करना है ना, माल ही तकसीम करना है। ये कब हमारा काम होता है? जब इंसान, जब मालदार मर जाए। क्या? जब इंसान मर जाए। जब इंसान मर जाता है तो अपने पीछे अगर वो किसी किस्म का माल छोड़ता है, उसको हम कानूनी वरासत में क्या कहते हैं? तरीका। तरीका ये कैसे आया? तरक यतरुकु तरकन, ये उसी से लिखा है। तरक क्या होता है? छोड़ा। यतरुकु तरकन, तो तरीका जो है कहां से निकला है? तरका से। इंसान अपने पीछे मरने के बाद जो छोड़ जाता है, क्या क्या छोड़ जाता है इंसान? इंसान जो है अपने पीछे माल छोड़ जाता है। क्या? माल या तो मनकूल होगा या गैर मनकूल। मनकूल क्या कहो? रुपये, गुड़, मकान को गैर मनकूल को इसने चेंज है किए हैं, इसने नकल है क्या कहो? मकान चू, जमीन चू, ये क्या कहो? इसके अलावा इंसान एक और चीज छोड़ जाता है, उसका नाम है हक। क्या होता है? हक। मसलन कोई किसी आदमी को किसी आदमी ने मारा, कत्ल किया। क्या किया? कत्ल किया। अब वो मकतूल जो है ना, जो मर गया, वो अपने पीछे एक हक छोड़कर जाता है जो अभी माल की सूरत में नहीं है। वो माल भी बन सकता है और हक भी बन सकता है। माल कैसे बनेगा? दियत। अगर उन्होंने दियत नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं हमें किसास चाहिए, ये क्या है? ये हक है। हक किसको मिलेगा? वारिस। मेल ना हमसायस, ये किसको मिलेगा? ये कौन मुतालबा करेगी कि नहीं हमें इसको मारना है, कातिल को? वारिस। अच्छा, किसी आदमी ने मरने से पहले किसी आदमी को तोहमत लगाई। क्या लगाई? तोहमत लगाई। अब जिसको तोहमत लगाई गई वो मर गया, अभी उसकी हदबंदी नहीं हुई, तो मरने वाला क्या छोड़कर गया? हक छोड़कर। ये किसको हक ट्रांसफर होगा? वारिस। तो इंसान अपनी पीछे या तो माल छोड़ कर जाता है या हक, या एक और चीज है इख्तिसास। क्या होता है? इख्तिसास। इख्तिसास का यहाँ पे मैं एक मिसाल देता हूं। कुत्ते की खरीद फिरोख्त शरीयत के अंदर जायज नहीं है, लेकिन अगर कोई आदमी कुत्ते को तदरीब देगा, ट्रेनिंग देगा, क्या देगा, तो उसकी कीमत बनती है ना, उसकी कीमत बनती है ना। लेकिन उस कुत्ते को जो है बेचा या खरीदा, लेकिन ये इख्तिसास है। ये किसका है? या आजकल क्या होता है? आजकल आप समझेंगे जो ट्रेड मार्क होता है। क्या होता है?
وہ کہیں دکھتا ہے آپ کو؟ یہ ایسا نام ہے کمپنی نیچرل ڈراپ. آپ کل بنا سکتے ہیں یہی چیز؟ یہی بنا سکتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ اختصاص ہے. حالانکہ یہ کہیں دکھتا نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اس کا ایک قیمت ہے. تو انسان یا تو اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جائے گا، یا حق، یا جب یہ چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ طریقہ. اب ایک آدمی جو ہے نا اپنا طریقہ چھوڑ کر جاتا ہے، اس کو کیا کرنا ہے آپ کو؟ یہی تو غلطی ہے. ہماری پہلی کوشش کیا ہوتی ہے؟ چلو اس کو تقسیم کرو. ونیا ستمس زو نیر نیس. بدرود سے یاد، سب سے پہلے اس میت کی تجہیز، تکفین. سب سے پہلے جو ہے میت کی کیا کی جائے گی؟ یہ کہاں سے لیا جائے گا؟ اسی کے مال سے. مثلا کفن ہے، دفن ہے، غسل کرنے والے کی اجرت ہے. یہ الگ سوال کی چکسن مفت ہی. یہاں پہ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہے؟ مفت ہوتی ہے. لیکن کبھی کفن خریدنا پڑے، کبھی جو ہے قبر کھودنے والے کو اجرت دینے پڑے، یا کبھی کیا ہوتا ہے آج مثلا اس گاؤں کے شہر باسندے میں کیا قبر بھی ہے ملس، تو اس کو پہلے قبر بھی خریدنی ہے، تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اس طریقہ سے اٹھایا جائے گا. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ تجہیز تک. اس میں جتنا بھی خرچ آئے گا متوسط طور سے وہ کہاں سے اٹھایا جائے گا؟ طریقہ سے. دوسرے نمبر پر وہ قرضہ جس کا تعلق براہ راست طریقہ کے ساتھ ہوگا. سو قرض جس کا تعلق براہ راست طریقہ کے ساتھ ہوگا. مثلا ایک آدمی ہے، اس کے پاس زمین کا ٹکڑا ہے. کیا ہے؟ زمین کا ٹکڑا ہے. اس نے اپنے پیچھے زمین کا ٹکڑا چھوڑا، لیکن وہ زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ رہن ہے. کیا ہے؟ کسی سے اس نے قرضہ لیا تھا 5 لاکھ 10 لاکھ، کہا میرے پاس یہ زمین کا ٹکڑا ہے، میں آپ کو گروی میں رکھتا ہوں. ٹھیک ہے تارا کوشر کیا گو گروی تھا مطلب کیا گو کوشر میں باندھ تھا. قرض میں کیا باندھ؟ زمین. اب زمین کی قیمت ممکن ہے زیادہ ہے، تو جب اب اس آدمی کے پاس مثلا کانس دار 10 لچھ، کانس دار بیس دار 10 لچھ، اکس دار 10 لچھ، زمین پلاٹ لاوان 20 لچھ، یا زمین پلاٹ لگان 22 لچھ. گوڑ کس قرض دمو؟ یس قرض یمیک تعلق براہ راست طریقہ سے. تکیازِ توتان چھُنہ طریقک تصور یوتان تان سہ چھڑاؤ. یوتان جب تک ہم طریقہ کو چھڑائیں گے نہیں، وہ کیسے چھڑائیں گے؟ پہلے ہمیں اس قرضہ کو، حالانکہ 2 آدمی کے قرضے ہیں، ایک کے 10 لاکھ ہے، ایک کے 2 ہی لاکھ ہے، ہم کس کو پریفرنس دیں گے؟ 10 لاکھ والے کو. کیوں؟ کیونکہ طریقہ جب تک چھڑائیں گے نہیں تو اس کے ہم کہاں سے لائیں گے؟ جب تک ہم طریقہ چھڑائیں گے نہیں تب تک ہم کس کو تقسیم کریں گے؟ تو سب سے پہلے، یا مثلا ایک آدمی ہے، اس کے پاس گھوڑا تھا، یا کھچر تھا، یا گائے تھی، یا کوئی غلام تھا، اس نے نقصان پہنچائے کسی کو. کیا پہنچایا؟ نقصان پہنچایا. جانور ہے، اس نے نقصان پہنچایا، اب وہ بند ہے وہ جانور، یا غلام اس کا بند ہے. غلام بھی ترکے میں آتا ہے، وہ جانور بھی جو ہے وہ بھی ترکے میں آتا ہے. سکا اچھو سچو باندھ اب تھان یہ کل سک یل تراہن کل چھنے ایسے گوڑ شاید کرن کس کر دیجن. اس کے بعد آتا ہے عام قرضہ. عام قرضہ یا تو
انسان کا ہوگا یا اللہ کا؟ عام قرض کوئی انسان ₹50,000 ₹10,000 لچھ وضو، تیسرے نمبر پر یہ اتارنا ہے. اور اس میں ایک تو انسانوں کا قرضہ ہے اور ایک اللہ کا قرضہ ہے. انسان کا قرضہ کیسے ہے؟ مثلا کسی سے قرض حاصل لیا یا بیوی کو مہر نہیں دیا، یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا قرضہ ہے. اللہ کا قرضہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے یا نظر مانگی ہے. تو سب سے پہلے اس عام قرضے میں کس کو دینا ہے؟ پہلے انسان کے قرضے، کیونکہ قانون ہے کہ حقوق العباد مبنیۃ علی المطالبہ وحقوق اللہ مبنیۃ علی المسامح. اللہ تعالیٰ اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے لیکن بندہ معاف. اس کے بعد چوتھے نمبر پر اگر میت نے کسی قسم کی وصیت کی ہوگی، اگر میت نے کسی قسم کی وصیت کی تو یہ کتنے نمبر پر ہے؟ اور اس کے بعد جو بچتا ہے وہ وارث کا نصیب وارث کا حصہ ہے. اور یہ 5 چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائی یہ ترتیب کے ساتھ ہے. کیا ہے ترتیب کا؟ کیا فائدہ ہے ترتیب کا؟ فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مثلا 10,000 روپے ہے، پورے 10 کے 10 کس میں ختم ہو گئے؟ اس کے بعد وارث کا حصہ بچ گیا نہیں. اچھا اگر کسی کے پاس 10,000 ہے، 2,000 جو ہے تجہیز تکفین میں ہے اور 2,000 اور اس نے 1/3 کی وصیت کی ہے، کون اس کا جواب بتائے گا؟ اس کو انعام ملے گا. آپ جواب. سوال میں نے بتایا اور میں ایک ہی مرتبہ بولتا ہوں تو تک جو وشواس ہوتے ہیں علم ہونا ہے نا. صحیح بات ہے کہ ہم مال کے بارے میں پڑھ رہے ہیں لیکن اتنی خود غرضی میں بتاؤں. ازل چیمن سائر نہیں پائی ازل الفسٹ ہاں میں ونیا چے ہاں کوتا پیرا رواساس ژور کت پٲٹھۍ سوال کیا شو؟ آدمی نے جو ہے 10,000 چھوڑے، 2,000 تجہیز تکفین میں ختم ہوئے، 2,000 کس میں؟ قرضہ میں، اور تیسرے حصے کی وصیت کی ہے تو اس کا کتنا حصہ بچ گیا؟ وارث کا کتنا حصہ بچ گیا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة فبعضهم يقول 4,000 وبعضهم يقول 2,000. یہ من 67 اس میں 4,000 رہتے ہیں. وارث کا حصہ ترتیب کا یہی فائدہ ہے، یہ آپ کا قصور نہیں. میں نے 4 سال پہلے جانا جامعہ اسلامی میں ہر سال میں یہی سوال آتا تھا اور یہی ہوتا تھا. میں نے 8 سیمسٹر پڑھایا اور 8 سیمسٹر میں میں نے یہی سوال ہمیشہ لایا، ہمیشہ یہی لایا. اور وہاں پہ کیا ہوتا تھا؟ یہی ہوتا تھا. 10,000 کرنا کیا ٹوٹل 10,000 میں آپ نہیں دیکھو، آپ ترتیب کیا کرتے ہو. 2,000 آپ کی ختم ہوگی، کتنے رہ گئے ابھی؟ 2,000 آپ نے قرضہ دیا، پھر کتنے رہ گئے؟ تو 6 کا آپ 1/3 نکالو، کتنا ہے؟ اب وارث کا کتنا حصہ رہ گیا؟ اکرمت پاس سہری. اب ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ یہ کیا رہ گیا؟ اب آپ کو جو ہے نا یہ بات سمجھ میں آئی، یہاں پہ سمجھ میں آئی یہ بات؟ یہ جو ہمارے پاس بچ گیا، یہ جو ہمارے پاس بچ گیا دیٹ مینس کہ ہمارے پاس آگے چلنے کا موقع ہے. کیونکہ آدمی ہے وہ مرا ہے، اس نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے اور کوئی وارث بھی ہے، اور جب چھوڑا ہے حق موروث تب ہمیں ضرورت ہے آگے چلنے کی.
تو جس چیز پہ ہم علمی وراثت کی بنیاد ڈالیں گے وہ کتنے ہیں؟ 3. مورث وہ کون ہوتا ہے؟ مرنے والا جو اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جائے گا. وارث اور حقی موروث. یہ اسی طرح ہے جس طرح یہاں پہ کورس کا آغاز کیا گیا. اور کورس میں جو ہے نا انہوں نے کیا کہا کہ مثلا میں آپ کو بولوں گا کہ یہ کورس لڑکوں کے لیے ہے لڑکیوں کے لیے؟ لڑکوں کے لیے ہے نا. آگے والی جو ہے نا لمٹ بیان نہیں کی گئی کتنی ایج ہے. لیکن اگر 5 سال کا کوئی ہے آئے گا؟ کیوں؟ یعنی اس کا مطلب ہے انہوں نے جو مورث لایا، وارث لایا، حق مورث لایا، اسی طرح ٹیچر لایا، سٹوڈنٹ لایا اور مٹیریل لایا. انہی چیزوں پہ یہاں پہ جو ہے نا کورس کی بنیاد پڑی. اب کورس میں سب سے پہلے جو ہے نا کون ہے؟ سٹوڈنٹ ہے. اور یہاں پہ کہا گیا کہ یہ میلز کے لیے، فیمیل کے لیے. لیکن اس میں بھی ایک شرط رکھی گئی. وہ کیا ہے؟ ایج رکھی گئی منیمم، میکسیمم نہیں رکھی گئی لیکن منیمم تو رکھی گئی ہوگی. کوئی 5 سال کا آپ کو نظر آتا ہے یہاں پہ؟ وہ بھی میل ہے نا. اس کا مطلب ہے یہاں پہ اس کے لیے بھی کوئی شرط ہے. ہم اگر ان چیزوں کو لائیں گے لیکن اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جو شرط متعین کرتے ہیں کیا وہ برابر ہے. میں نے ابھی یہاں پہ کہا تھا کہ ہم یہیں سے سب چلیں گے کیونکہ پرلل چلیں گے نا. ہم استاد، طالب علم، علمی مواد، 3 چیزیں ہیں نا. یہاں پہ کیا ہے؟ مورث، وارث، حق موروث. اچھا آپ یہاں پہ اسلامی طرز زندگی پڑھنے کے لیے آئے. یہاں پہ کوئی استاد لایا گیا وہ سائیکالوجی پڑھاتا ہے. سائیکالوجی اور اسلامی طرز زندگی کیا فرق ہے؟ اس کا کون سا واسطہ ہے؟ اس کا مطلب ہے جو استاد ہے اس کو جو علمی مواد پیش کرنا ہے وہ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ ماہر ہونا چاہیے. تو استاد کے لیے کیا شرط رکھی گئی؟ کہ وہ علمی مواد میں. اسی طرح مورث کا ایک شرط ہے. مورث کے لیے پہلے یہ شرط ہے کہ اس کا مرنا ضروری ہے، ثابت ہو جائے. اس کا مرنا ثابت ہو. اگر کا انسان زندہ ہے آج پیش کرو جیسے مال تقسیم، ہمارا کام. مورث ہے، ہم کہیں کہ ہاں اس کے پاس مال ہے، وارث بھی ہے، لیکن ابھی یار مرا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کو ہم کیسے کہیں گے کہ یہ آدمی مر گیا؟ کیسے آپ کسی آدمی کے بارے میں کہہ سکتے کہ مر گیا؟ ارے بولو، کوئی مسئلہ نہیں. یہاں کو مرنا نہیں ہے، وہ ڈیتھ کیسے ثابت ہوگی؟ یہاں پہ ہے نا، یہاں پہ قانون والے بھی ہیں، خیال رکھنا. قانون کے مطابق بات کرو. آپ جب کسی آدمی کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ مر گیا تو اس میں دو رائے. یا کوئی آدمی سری نگر میں ہے وہ مر گیا، آپ نے سنا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں آدمی مر گیا. تو کسی کا مرنا ثابت ہوتا ہے یا تو دیکھنے سے، یا بہت سارے لوگ آپ کو بولتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہمارے پاس اسلامی قانون میں الموت الحکمی. الموت الحکمی یہ آتا ہے اس آدمی کے لیے اگر کوئی آدمی لاپتہ ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کوئی آدمی لاپتہ ہو گیا، اس کے پاس دنیاوی زندگی میں ہمیں 2 چیزوں میں اسلامی قانون کی ضرورت پڑتی ہے. اگر اس کے پاس بیوی ہے یا جو عورت لاپتہ ہو گئی اس کا شوہر ہے، لیکن شوہر کا اس کے ساتھ کوئی تعلق، وہ اس کے پاس کیپیسٹی رہتی ہے، وہ دوسری شادی بھی کر سکتا ہے. یا اگر اس کے پاس آلریڈی 4 بیوی ہے، ایک بیوی لاپتہ ہو گئی، اب اس کے پاس مسئلہ، وہ کہتے ہیں میں چوتھی کروں گا، لیکن حقیقت میں وہ کیا آئے گی؟ یار ابھی آپ کی ایک بیوی لاپتہ ہے، اس کو ابھی کیا کرنا ہے؟ پہلے معلوم کرنا ہے کہ وہ زندہ ہے
تب تک تم چوتھی شادی نہیں کرو گے جب تک اس کے بارے میں پتہ نہ چلے. لیکن یہ زیادہ پیش نہیں آتا، لیکن پیش آتا ہے زیادہ اگر کسی عورت کا شوہر لاپتہ ہو جائے. اگر کسی عورت کا شوہر لاپتہ ہو جائے، ایک مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس. دوسرا مسئلہ ہمارے پاس آتا ہے اگر اس لاپتہ شخص کے پاس کوئی مال ہے. کیا ہے؟ ہم کسی انسان کے مال کے اندر تصرف نہیں کر سکتے جب تک وہ زندہ ہے. جب تک وہ، ہم کب کہیں گے اس کے بارے میں تصرف کریں گے جب وہ مر گیا. لیکن ابھی وہ اس کے بارے میں کوئی پتہ. یہ اس کو ہم فقہ میں کہتے ہیں المفقود، مطلب کھویا ہوا انسان. پہلے میں یہاں پہ ضمن عرض کروں کہ جو کھویا ہوا شخص ہوتا ہے، لاپتہ شخص، اس کی بیوی کے بارے میں. اس کی بیوی کو دو آپشن ہے. کیا ہے؟ ایک آپشن یہ ہے کہ وہ اپنا نکاح کینسل کرا سکتی ہے. فسق اس کو بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ مثلا کسی عورت کو جو ہے نا، اس کے پاس ضروریات زندگی کے لیے کچھ نہیں ہے. اس کو جو بنیادی ضرورت پیش کرتا ہے وہ کون تھا؟ اس کا، یا اس کی فطرتی ضرورت ہے وہ کوئی پوری کرتا ہے؟ اس کا شوہر. وہ لاپتہ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے سال 2 سال انتظار کیا، اب مجھ سے برداشت. تو وہ کیا کرے گی؟ وہ اپنے پہلے نکاح کو فسخ کرے گی. کیا کرے گی؟ فسخ. فسخ ہوتا ہے ون سائڈ کینسل. ون سائڈ، یہ نہ طلاق ہے نہ کھلا ہے. کیوں؟ اگر وہ کہے گی کہ مجھے طلاق دے دو، طلاق دینے والا ابھی ہے ہی نہیں، اب وہ کھلا کا مطالبہ کرے گی. لیکن کھلا میں بھی جو ہے نا دوسرا فریق ہونا چاہیے، اس کی رضامندی ہونی چاہیے. نہ وہ ہے نہ یہ. وہ کیا کرے گی؟ وہ اپنا نکاح قاضی کے سامنے جا کر کینسل کرائے گی. تو قاضی جو ہے نا اس کا نکاح فسخ کرائے گا. اب اس کے پاس عدت گزارنے کے بعد جو ہے نا وہ نکاح کر سکتی ہے. دوسرا آپشن وہ کہتی ہے کہ میں اپنا نکاح فسخ نہیں کر، میں ویٹ کروں گی. میں ویٹ کروں گی. لیکن جب وہ ویٹ کرتی ہے تو پھر ایک دفعہ آتی ہے کہ وہ اس کو شادی کی ضرورت پڑتی ہے. وہ کہتی ہے میں شادی کروں گی. تو اس وقت وہ عورت جو ہے، یا اگر اس کے وارث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس مال ہے، ہمیں اس کا مال. اب دونوں جو ہے کورٹ میں جاتے ہیں، دونوں جو ہے قاضی کے پاس جاتے ہیں. تو اس صورت میں قاضی، مثلا اگر کوئی آدمی جس ٹائم وہ لاپتہ ہوا اس وقت اس کی ایج 30 سال کی، کتنی؟ 10 سال کے بعد وارثوں نے اور بیوی نے کورٹ کے اندر دعویٰ کیا. اس وقت اس کی جو ہے نا ایج کتنی تھی؟ 40. اس وقت قاضی جو ہے دیکھے گا کہ اس کو میں جو ہے کب تک ڈیل دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70. منیمم کتنی ہے؟ 60، اور میکسیمم. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ 70 سال تک جب ہو جائے گا تو 70 سال کے بعد جب اس کی ایج، یعنی ڈیسیجن کب دے گا کورٹ؟ 30 سال کے بعد. 40 سال کو میں تو اس کا کیا مقدمہ چلا. اب کتنے سال ویٹ کرنا پڑے گا؟ بعض کہتے ہیں 60 سال، بعض کہتے ہیں 70 سال، بعض کہتے ہیں 80 سال، بعض کہتے ہیں 90 سال. بعض کہتے ہیں کہ اس کے جو اس کی جنریشن کے لوگ جب سب مرے تب اس کے بعد اس کا جو ہے نا ہم کہہ دیں گے اس کی موت کا حکم. دیکھیں اس میں ایک امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک موقع بہت ہی اچھا ہے، وہ معتدل ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے، قاضی کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ وہ آدمی لاپتہ ہوا کس علاقے میں لاپتہ ہوا. اگر جنگ زدہ علاقے میں یا جہاں پہ امن نہیں ہے وہاں پہ لاپتہ ہو تو ہمیں کتنا 60 سال ویٹ کرنا ہے؟ ہمیں 4 سال، کتنا؟ 4 سال ویٹ کرنا ہے. مثلا آج کی ڈیٹ میں یہ وارث لوگ جو ہے نا کہاں پہ گئے؟ عدالت میں گئے. کہا کہ ہمارا جو ہے بھائی وہ افغانستان گیا تھا یا عراق گیا تھا یا سیریا گیا تھا. تو 4 سال کے بعد جو ہے قاضی اس کی موت کا فیصلہ سنائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان جگہوں پہ اس کے مرنے کے زیادہ چانسز ہیں. اور اگر وہ آدمی کسی ایسی جگہ لاپتہ ہوا جہاں امن ہے تو اس وقت وہ چیز اپلائی کی جائے گی. 60 سال، 70، 80 سال. یہ اس مسئلے میں معتدل یا اعتدال والا موقف ہے نا. یہ بھی ظلم ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی پر امن علاقے میں مر گیا تو ہم کہیں گے 4 سال کے بعد، کیونکہ یہ جانا پرسوں بڑگاہ میں کشمیر آپ سے بڑگاہ میں جو آیا وہ واپس کتنے سال کے بعد آیا؟ 26 سال کے بعد شاید آیا. کتنے لگا کسی کو پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہے.
اور میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، وہ 19 سال کے بعد آیا، تو 19 سال کے بعد ایک آدمی واپس آیا، پتہ نہیں تھا اس کا کوئی، اور ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی جنگ زدہ علاقے میں گیا ہے، یہ بھی ظلم ہے کہ ہم 70 سال تک جو ہے نا اس کا ویٹ کریں گے. اکثر جو ہے نا اس کے جو ہے مرنے کے چانسز ہوتے ہیں، تو اس کو 4 سال، اور 4 سال کے بعد جب قاضی اس کے موت کا فیصلہ سنائے گا، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ موت حکمی. ہو سکتا ہے کہ وہ مرا نہیں ہو سکتا ہے وہ مرا، ہو سکتا ہے وہ مر بھی گیا. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ایک ہمارے پاس اس کا مرنا ثابت ہو مشاہدے سے، یا بہت سارے لوگوں نے خبر دی ہے، یا موت حکمی. موت حکمی کے بعد جو ہے اس کی عورت عدت وفات گزارے گی، اور اس کے وارث جو ہے نا اس کا مال تقسیم کریں گے. یہ مورث کی شرط ہے. وارث کے لیے کیا شرط ہے؟ یہ پتہ وچھو اس، ابھی ہمارے پاس ٹائم کم ہے. وارث کا جو ہے شرط کیا ہے؟ وارث کے لیے شرط یہ ہے کہ جس وقت یہ مر گیا تھا اس وقت وارث زندہ ہونا چاہیے. کیا پتا ہے انجہاں میں کہہ رہا سوال ہے، وارث کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ جس وقت مورث کا انتقال ہوا اس وقت وارث زندہ ہونا چاہیے. یہ کر شاید لگن ضرورت، یہ لگن ہے ضرورت، اچھے اس ونان قانونی وراثت مس مناسخات. مثلا ایک آدمی ہے وہ مر گیا، اس کے 2-3 بیٹے تھے، اب انہوں نے تقسیم وراثت نہیں کی، ابھی جوائنٹ فیملی چل رہی ہے. اس کے بعد اس کے بیٹے میں سے کوئی انتقال کر گیا، کیا کر گیا؟ اس کی بھی اپنی فیملی ہے اور ابھی تقسیم نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد کسی کی بیوی مر گئی، اس کے پاس بھی مال ہے، لیکن ابھی یہ تقسیم، ابھی آپ کو کتنے اموات کا تقسیم کرنا ہے؟ کتنی اس مسئلے میں کتنے اموات ہیں؟ 3 ہیں. تو اس کا ہم بولتے کیا؟ مناسخات. کیا بولتے ہیں؟ یہ ابھی آپ کو جو ہے نا آپ کو لگے گا کہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن اس وقت بھی کشمیر کے اندر ایسے واقعات ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں وارث کا مورث کی وفات کے وقت زندہ ہونا ہے، اتمت کوشش کران خود غرضیس وارین کیسن مز آو اس چیز کی مثلا مول موت، کیا موت؟ امس نیچی 2-3 وہی کر رہی موت تقسیم وراثت. ات دوران وراثت تقسیم سے پہلے ایک بیٹے کا انتقال ہوا. اب دوسرے کہتے ہیں یہ کیا وارث؟ یہ موت وارث ہے، وہ وارث ہے. وہاں پہ پرابلم کیا ہے؟ وہ وارث کب بنا؟ جس وقت یہ اشتھائی ٹویت یہ بنیو وارث. البتہ انہوں نے جو ہے نا اس کی تقسیم نہیں، یہ پینڈنگ تھی. پینڈنگ کی صورت میں وہ آدمی اس سے محروم نہیں ہو، بلکہ وہ وارث. تو وارث کے لیے کیا شرط ہے؟ مورث کی موت کے وقت اس کا زندہ ہونا لازمی ہے، شرط ہے. حق موروث، اب ہمیں تقسیم کرنا ہے، ایسے اٹھانا ہے، ایسے اٹھا کر دینا ہے، بلکہ اس کے لیے جو ہے نا شرط کیا ہے؟ علم ہونا چاہیے. ایسا علم جس علم کی بنیاد پر اس کا مال اس میں منتقل کیا جائے اس حساب سے جس حساب سے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے. اچھا ابھی ہمارے پاس کیا آ گیا؟ ارکان بھی آ گئے. اور جو میں ابھی بول رہا تھا مورث کے لیے کیا شرط ہے، وارث کے لیے کیا شرط ہے، حق موروث کے لیے کیا شرط ہے، اس کو ہم بولتے ہیں شروط الارث. شروط. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی 3 ہے اور یہ بھی 3 ہے. اس کے بعد آتا ہے ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے.